الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، محترم بھائی جان، حافظ عثمان اسحاق صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے آج کے پروگرام کا مقصد بتلایا کہ اللہ کی توفیق سے ان کے ادارہ میں، ان کے مدرسہ میں بچوں نے قرآن کریم کی تحفیظ کو مکمل کیا. مالک سے یہ دعا ہے اللہ رب العالمین جن بچوں نے اس سعادت کو حاصل کیا ان کے سینوں میں قرآن کریم کو تعمر محفوظ فرمائے، ان کی زندگیوں پہ قرآن کریم کو نافذ فرمائے، اور جو دیگر بچے اس راہ پہ چل رہے ہیں، اس منزل کے راہی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی جلد از جلد کامیابی سے ہمکنار فرمائے. عادل آگے آجو ادھر میرے پاس. حضرات محترم، چند ایک گزارشات آج کے دن کے حوالہ سے، قرآن کریم کے حوالہ سے جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، وہ بچے جو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے خاص ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھیے گا. جن بچوں کو ان کے ماں باپ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے خاص کرتے ہیں، وہ بچے پھر عام بچے نہیں رہتے، وہ بچے حقیقتاً خاص ہو جاتے ہیں. دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی
وعلیکم السلام۔ السلام۔ متوجہ ہو جائیں، دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی جن بچوں کو اللہ کے دین کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ معاشرے کی نگاہ میں بھی، اکثریت کی نگاہ میں اللہ رب العالمین ان بچوں کو خاص کر دیتے ہیں، وہ عام بچے نہیں رہتے۔ مجھے مدارس میں جب بھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، مساجد جہاں ایسے شعبہ جات قائم ہوتے ہیں، میں وہاں یہ بات ضرور کیا کرتا ہوں، جب کسی بچے پہ دین کا لیبل لگ جاتا ہے، کسی بچے کے نام کے ساتھ حافظ صاحب کا لقب جڑ جاتا ہے، وہ عام بچوں سے ممتاز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی شان عام بچوں سے بہت بلندر ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو جب چلتی ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ جن کی شان، جن کی مقام یہ ہو کہ اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، وہ خاص ہیں کہ نہیں؟ اور پھر جن کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں، ان کو عام انسانوں پہ اور انسانوں پہ نہیں، ان کو عام مسلمانوں پہ یوں فوقیت دی جاتی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تاروں پہ فضیلت بخشی جاتی ہے۔ ان کی شان بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ میں سے کسی کی یہ خواہش ہو، آپ میں سے کسی کا یہ دل چاہتا ہو، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، انسان اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی عزت پسند کرتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے مقام پسند کرتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ حقیقی کامیابی کا مالک کون ہے؟ بولے سارے۔ تو راہ وہ کیوں نہ چنے جس میں کامیابی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے؟ سلیکشن کیوں نہ کرے ایسے رستے کی جس رستے پہ کامیابی اللہ نے مقدر بنائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر اپنے بچوں کو عزت سے نوازنا چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ دینا چاہتے ہیں، معاشرے میں شرف دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اس راہ پہ ڈالیں۔
جو روشن ہی روشن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میری گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے، یہ بات حافظ قرآن کے لقب کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ بچوں کو خصوصی توجہ سے میری بات جو موجود ہے وہ سنیں، جو نہیں موجود ان کو بتلائیے گا۔ جب آپ کے نام کے ساتھ دین کا لیبل لگ جاتا ہے، جب آپ کے نام کے ساتھ حافظ قرآن کا لیبل لگ جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، آپ کے مقام و مرتبہ میں اضافہ فرمائے، آپ حافظ سے عالم کی سٹیج پہ آئیں، حضرت صاحب کہلوائیں، مولانا کہلوائیں، تو کیا یہ بات صرف لیبل کی حد تک محدود ہے؟ کیا صرف یہ تمغہ لگنے کی حد تک محدود ہے؟ کیا یہ صرف معذرت کے ساتھ اونچی ٹوپی، اچھی پوشاک، اچھے رکھ رکھاؤ تک محدود ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ میں جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں، جب آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لیبل لگتا ہے، عالم کا لیبل لگتا ہے، حضرت شیخ کا لیبل لگتا ہے، پھر بہت سی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ڈالی جاتی ہیں۔ وہ معاشرہ جو آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، توجہ کے ساتھ، وہ لبرلز جن کی آنکھوں میں آپ کھٹکتے ہیں، جن کو آپ کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا پہ نگاہ رکھے ہوتے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل پہ فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیے گا، یہ باتیں عام بتلائی نہیں جاتی۔ گزشتہ دنوں ایک کلپ چلا، سوشل میڈیا سے جو وابستہ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہو، آج کل سارے منسلک ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ملک کی ایک بڑی معروف شخصیت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے مسلک سے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری کے درس دینے والے، لوگوں کے سامنے گفتگو میں بڑی مٹھاس اور بڑے پیار اور بڑی محبت سے جھک جانے اور نہ جانے کیا کچھ کہنے والے، لوگوں نے ان کے کلپ کاٹ کاٹ کے سوشل میڈیا پہ ڈالے کہ لوگ ان سے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ حضرت ہاتھ نہیں تھام رہے، ہاتھوں کو جھٹک رہے ہیں۔ کیا خیال ہے معاشرے میں ان کی عزت رہ رہی ہے؟ معاشرہ ان کو معاف کر رہا ہے؟ معاشرہ ان پہ فوکس نہیں کر رہا؟ لوگ ایک ایک سیکنڈ کو نوٹ کرتے ہیں، لوگ ایک ایک لمحہ پہ نظر رکھے ہوتے ہیں، لوگ ایک ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا ادب، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا احترام، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی گفتگو، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا کردار، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی گفتار۔ یہ نہ سمجھیے کہ ساتھ حافظ قرآن کا لقب لگ گیا، شیخ الحدیث، شیخ القرآن کا لقب لگ گیا، حضرت صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب کا لقب لگ گیا تو اب بات ختم؟ اللہ کی قسم نہیں، بات تو شروع ہوئی ہے، بات کا تو آغاز ہوا۔ اب جب بولو گے، جب گفتگو کرو گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے فرقان الہی بات کر رہا ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے عادل بات کر رہا ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے عمر عثمان بات کر رہے ہیں، لوگ یہ کہیں گے حافظ صاحب کی گفتگو سنی ہے، حضرت صاحب کا لہجہ سنے، مولانا صاحب کے الفاظ سنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو صرف تعلیم کے لیے مدارس کا رخ کروانے کے بعد یہ نہ سمجھیں تو بس ٹھیک ہے، 2-4 سال لگائے گا، دکے دکے کھائے گا قاری صاحب سے، اور بس ٹھیک ہے، نام کے ساتھ حافظ لگ جائے گا اور اللہ خیر سلام۔ نہیں بھئی، اب تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب تو کندھوں پہ بوجھ آیا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ان گناہگار کانوں سے سنا، میں نے خود ان گناہگار کانوں سے سنا، لوگ گفتگو کرتے ہیں، لوگ بات چیت، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، صرف واہ واہی ہوتی ہے، نہیں جی صرف پھول برسائے جاتے ہیں، نہیں صرف سٹیج مختص کیے جاتے ہیں، نہیں لوگوں سے ممتاز کیا جاتا ہے،
نہیں صرف ممبروں پہ بٹھایا جاتا ہے، نہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں، لوگ بات چیت کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی تھی، یہ جماعت کا وقت تھا، میں حافظ صاحب کو دیکھ رہا تھا، بائک بگا رہے تھے، گاڑی بگا رہے تھے، مسجد میں نہیں تھے، چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے منہ سے جھڑنے والے ایک ایک لفظ کو، اور میں گزارش کیا کرتا ہوں، میرے اکابرین یہاں بھی موجود ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں فیس بک کی آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ صرف مخالف گروپ بھی دیکھتا ہے؟ بولیں، وہ جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے صرف وہی آپ کے گل چھڑے دیکھتے ہیں، وہی آپ کی گل فشانی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، سارا معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ممبر پہ، یہ محراب میں نرمی کا درس دینے والے جب یہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے لہجے کیا ہوتے ہیں، ان کی زبانیں کیا ہوتی ہیں؟ حافظ صاحب مسجد کے اندر مصلی رسول پہ قرآن کریم بڑا شاندار پڑھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں، اوہ بکھے ادھیڑ دیتے ہیں، کوئی کئی گھنٹے کی مسلسل گفتگو۔ اور حضرت صاحب حافظ صاحب کو کبھی مسجد سے باہر دیکھو تو دیکھ کے شرم ساری ہوتی ہے، یہ وہی حافظ صاحب ہے، یہ وہی حضرت صاحب ہے، یہ وہی قاری صاحب ہے۔ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ بھائی جان عثمان اسحاق صاحب اپنے اداروں میں اپنے بچوں کو صرف تعلیم کی حد تک محدود نہ رکھے، تربیت کرو، اور ماں باپ ان سے گزارش ہے جب بچے کے ساتھ دین کا لیبل خاص کر دیں نا، دین کا نام خاص کر دیں، پھر اس پہ توجہ بھی خاص کر دیں، پھر اس کی گفتار پہ نظر رکھیں۔ بچے کو یہ سمجھائے، بیٹا جب باہر گلی میں تیری زبان سے گالی بکی جائے گی نا تو دیکھنے والے نے یہ نہیں کہنا فلاں نے گالی بکی ہے، دیکھنے والے نے کہنا حافظ صاحب گالیاں بک رہے تھے۔ بیٹا جب تو جھوٹ بولے گا تو دیکھنے والے یہ نہیں کہیں گے فلاں شخص جھوٹ بک رہا تھا، دیکھنے والے کہیں گے حافظ صاحب جھوٹ بک رہے تھے۔ بیٹا جب جو تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے گا، لوگوں کے پیسے مار لے گا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا تو کہنے والے یہ نہیں کہیں گے فلاں شخص نے فراڈ کیا ہے، فلاں شخص نے دھوکہ، کوئی عالم کا نام بدنام ہوگا، دین کا نام بدنام ہوگا۔ میں حضرت حافظ صاحب سے چند دن پہلے گفتگو کر رہا تھا، دوران تعلیم ایک عادت تھی لباس کے حوالے سے، فجر کی نماز کے لیے جانا ہوتا تو تھوڑی سستی کا معاملہ تھا۔ ابا جان رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ جلد از جلد پہنچا جائے اور مسجد میں شامل ہوا جائے نماز میں۔ تو جو سلیپنگ سوٹ ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوتا تھا وہی پہن کے بعد کے صف میں کھڑے ہو جاتے۔ دل میں خواہش یہی ہوتی تھی کہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے رکعت نہ گزرے۔ میں اپنا حالیہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تایا جان حافظہ اللہ، پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ، ایک دن وہ گھر آئے ہوئے تھے، رات قیام کیا انہوں نے، صبح فجر کی نماز کے وقت مسجد میں ملاقات ہوئی تو اسی ٹراؤزر شرٹ میں دیکھا تو پتہ مجھے کیا کہنے لگے پتر تیرا لباس تیرے نام کے ساتھ جچتا نہیں۔ میں نے کہا تایا جان ٹراؤزر شرٹ ہے، علماء اس میں کوئی اتنی سختی بھی نہیں، وہی جو ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، علماء بھی اجازت دیتے ہیں، سطر ڈامپا ہونا ہے۔ کہنے لگے نہیں پتر اس طرح کی باتیں، میں خاموش، میری خاموشی کو بھانپتے ہوئے کہنے لگے بیٹا جب تمہارے نام کے ساتھ حافظ قرآن کا لیبل لگ جاتا ہے نا تو پھر تمہاری عزت تمہاری خالی نہیں رہتی، وہ دین کی عزت بن جاتی ہے۔ اور جب لوگ تیری بے عزتی کریں گے وہ خالی تیری بے عزتی نہیں، وہ دین کی بے عزتی ہوگی۔ جب تیری ذات میں کوئی قدغن کرے گا نا، تیری ذات میں کوئی عیب نکال، وہ تجھ پہ عیب نہیں نکال رہا، وہ تیرے دین کا نقص بیان کرے گا، وہ لوگوں کے سامنے دین کی برائی کرے گا۔ میں نے دین والوں کو دیکھا
یہ عام جملے ہیں، یہ عام باتیں. اور میں نے داڑھی والے کو دیکھا، وہ ایسی ایسی زبان. لوگ نام نہیں لیتے، لوگ کاروبار کا ذکر نہیں کرتے. انی داڑھی تھی، حضرت صاحب گانا گڑھ رہے تھے. شلوار ٹنگی سی، نماز چھڑی سی. ہوتے ہیں یہ تذکرے کے نہیں ہوتے. تو بھائیوں ذمہ داری بڑھتی ہے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہ دین کا درس، دین کا سبق یہاں تک. اور پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کا سارا منظرنامہ اللہ رب العالمین نے آج تک محفوظ رکھا کہ نہیں رکھا؟ بولے. حدیث کی شکل میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ ہے. تو کیا محفوظ ہے؟ صرف قول، صرف باتیں، صرف گفتگو نہیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک کام اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، لوگوں کو دکھلایا. دین صرف زبان کا نام نہیں، کردار کا نام. میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن دنوں میں قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا، قرآن کریم کی تعلیم لینے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے. صحابہ بتلاتے ہم قرآن کریم کی آیات کو سیکھا کرتے، ان کو یاد کرتے، ان کو سمجھتے، اور جب تک ان پہ عمل پیرا نہ ہو جاتے اگلی آیات کا رخ نہیں کرتے تھے. یوں دین کو اپنے اوپر نافذ کیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور یہ قرآن صرف رٹے کے لیے نہیں ہے، زبانی یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ آپ کی گفتار. وہ ماجی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیجئے. تو کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہ جو قرآن کا کیا کمبینیشن ہے؟ کہ قرآن ہی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور وہی تو نمونہ ہے، وہی تو بتلاتا ہے تمہارے پیغمبر تھے کیسے، ان کی گفتار کیسی تھی، ان کا کردار. تو اللہ کے لیے عہد کرتے ہیں میں اور آپ بھی اپنا کردار قرآن کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں سارے انشاءاللہ. اپنا کردار قرآن کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. اپنی گفتار قرآن کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. اپنی زندگیوں پہ قرآن کریم کو نافذ کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. اور دین کے لیے وقف کرنے کے بعد صرف نام میں آدھا حافظ نہیں بنانا، صرف نام کا مسلمان نہیں بنانا، صرف نام کا عالم نہیں بنانا. ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے رگوں میں قرآن کریم کو اتارنا انشاءاللہ، ان کے جسم پہ قرآن کریم کو نافذ کرنا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کے اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.